شخص کہے گا کہ جہاد کا خیال چھوڑ دو تو سارے ایک دم جہاد کا خیال چھوڑ دو. انگریزی حکومت کی ساری سردردی ختم ہو جائے گی, سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ جب مرزا صاحب نے جو اعلان کر دیا, یہ بات ان کی عقل میں آ جائے تو آ جائے. کوئی نارمل, کوئی معقول انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور حالات کیا تھے جن سے انگریز کو خطرہ تھا؟ آئیے اب ان حالات کا جائزہ لیں, اس سیاسی پس منظر کا جائزہ لیں جس وقت انگریز ہندوستان میں داخل ہوا ہے, اس نے اپنی حکومت مستحکم کی ہے. کس قسم کے حالات تھے اس وقت مسلمانوں پر؟ کیسی طاقت کا وہ دور تھا جن سے انگریز خائف تھا؟ مولوی مسعود احمد صاحب ندوی اس دور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں, اس وقت پنجاب میں سکھا شاہی کا زور تھا. مسلمان عورتوں کی عصمت و آبرو محفوظ نہ رہی, ان کا خون حلال ہو چکا تھا, گائے کی قربانی ممنوع تھی, مسجدوں سے استبل کا کام لیا جا رہا تھا. غرض مظالم کا ایک بے پناہ سیلاب تھا جو 5 دریاؤں کی مسلم آبادی کو بہائے لیے جا رہا تھا. آنکھیں سب کچھ دیکھتی تھیں مگر قوائے عمل مفلوج ہو چکے تھے. سارا ہندوستان بس رہا تھا, تمام قوائے عمل مفلوج تھے. سارے ہندوستان کے شمال سے جنوب تک ان کو یہ توفیق نہیں تھی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کی حرمت کا اعلان کریں اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں جنہوں نے اس کو حلال کر دیا تھا. جن کے نزدیک گائے کا خون تو حرام تھا لیکن مسلمانوں کا خون حلال ہو چکا تھا. جن کے نزدیک مسلمان عورتوں کی عصمت اور آبرو کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں تھی. ان ماؤں, بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے تو کوئی نہیں ہاتھ نہیں اٹھا. ان کو بچایا کس نے اس دور سے؟ وہ انگریزی حکومت تھی. جب وہ آئی تو تب امن آیا مسلمانوں کے لیے. ان مسلمانوں سے خوف کر رہے تھے انگریز, ان سے خوف کر رہے تھے جو دلی میں ایک حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے جن کی دلی میں بھی نہیں سنی جا رہی تھی. تمام ہندو ریاستیں آزاد ہو چکی تھی. ہر طرف سے خونخوار بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا ظلم و ستم کا. جن میں اپنی حفاظت کی طاقت نہیں تھی, جن سے حکومت چھینی تھی ایک کمپنی نے, ان سے خوف تھا انگریزوں کو کہ وہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اور پھر وہ جہاد سچتا کیسا ہے اس کا تصور بھی تو کریں کہ انگریز آیا, سکھوں کے مظالم سے نجات دی, ہندو راجوں اور مرہٹوں کے ظلم و ستم اور استبداد سے بچایا, اور اچانک مسلمانوں کو کھڑا ہوتا کہ اچھا اب تم نے ہمیں بچا لیا ہے نا, اب ہم تمہیں ٹھیک کرتے ہیں, اب تمہیں بتاتے ہیں, سزا دیتے ہیں کیسے مظلوموں کو بچایا جاتا ہے. یہ تھا تصور جہاد. عقل کی بات کرو, کوئی ہوش کے ناخن لو. یہ کیا دعوے کر رہا ہے؟ کیا دنیا کو منہ کو دکھاؤ گے کہ یہ ہمارے دعوے ہیں؟ اس انگریز کے خلاف ہم جہاد کرنا چاہتے تھے لیکن جس کو انگریز نے ہمارا دشمن بنا دیا اس کی وجہ سے میں اس لیے ہم جہاد نہیں کر سکے کہ اس نے کہہ دیا تھا جہاد حرام ہو گیا. اب دوسرا حصہ, اس کا ایک تیسرا حصہ پہلو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کیا ہے یہ بھی تو دیکھو. کون سے جہاد کو حرام کیا ہے؟ جہاد کے تو مختلف پہلو ہیں. ایک تلوار کا جہاد ہے, ایک نفس کے ساتھ جہاد ہے, ایک تبلیغ اسلام کا جہاد ہے, ایک بڑا وسیع مضمون ہے. حرام کسے کہا؟ کیا اسلامی جہاد کے تصور کو حرام کہا یا لوگوں کے بگڑے ہوئے تصور کو حرام قرار دیا؟ جس نے کہا اس کی زبان سے سنو اور غور تو کرو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کس چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور کس چیز کو حلال بتا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کا اقتباس پڑھ کے سناؤں, جس پادری کا ذکر ہے اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پادری, خصوصاً مسلمانوں سے مرتد ہوئے پادری, اسلام پر شدید حملے کر رہے تھے کہ یہ تلوار کے جہاد کی تلقین کرتا ہے, اور انگریزی حکومت کو متنبع کر رہے تھے کہ ان کو برباد کر دو, تباہ و برباد کر کے رکھ دو, ان میں اٹھنے کی طاقت نہ رہنے. یہ وہ دور تھا
جبکہ عیسائی پادری بڑھ بڑھ کر انگریزوں کو مسلمانوں کے خلاف اس وجہ سے بھڑکانا چاہتے تھے ان کے غلبے کے بعد، اور مسلمانوں میں بیچاروں میں تو کوئی جوش آ ہی نہیں رہا تھا. ان کی باتیں میں آپ کو سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اس کے نتیجے میں کیا سوچ رہے تھے اور کیا مخاطب ہو رہے تھے انگریز سے، اس سے کیا درخواستیں دے رہے تھے. لیکن یک طرفہ حملہ تھا ظالمانہ پادریوں کا اور اسلام دشمنی کا ان کا ثبوت تھا. وہ چاہتے تھے کہ اس بہانے مسلمان کو ہندوستان میں کچل دیا جائے اور ہندو کی طاقت کی سرپرستی کی جائے اور اسے ابھارا جائے. اور ہندوؤں کا بھی یہی طریق تھا. وہ بار بار انگریز حکام کو مخاطب کر کے توجہ دلاتے تھے کہ اصل تمہیں خطرہ اگر ہے تو مسلمانوں سے ہے. مرے مٹوں کو مٹا دو اور بھی بالکل برباد کر دو، اٹھنے کی طاقت کا خیال تک ان کے دل سے نکال دو. اس وقت پادری عماد الدین، جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، یہ سابق خطیب جامع مسجد اجمیر شریف صاحب تھے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ایسے ہی الزامات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اس نکتہ چین نے جو جہاد اسلام کا ذکر کیا ہے اور گمان کرتا ہے کہ قرآن بغیر لحاظ کسی شرط کے جہاد پر انگیختہ کرتا ہے، سو اس سے بڑھ کر اور کوئی جھوٹ اور افتراء نہیں. قرآن شریف صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم فرماتا ہے جو خدا کے بندوں کو اس پر ایمان لانے اور اس کے دین میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور اس بات سے وہ خدا کے حکموں پر کاربند ہوں اور اس کی عبادت کریں. یعنی روکتے ہیں اس بات سے کہ وہ خدا کے حکموں پر کاربند ہوں اور اس کی عبادت کریں. اور وہ ان لوگوں سے لڑنے کے لیے حکم فرماتا ہے جو مسلمانوں سے بے وجہ لڑتے ہیں اور مومنوں کو ان کے گھروں سے اور وطنوں سے نکالتے ہیں اور خلق اللہ کو جبراً اپنے دین میں داخل کرتے ہیں اور دین اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے. وَوَجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَن يُحَارِبُوهُمْ إِن لَّمْ يَنْتَهُوا، یعنی مومنوں پر واجب ہے کہ ان سے لڑیں اگر وہ باز نہ آئیں. یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تنسیخ جہاد. اب اور سنیے، کس چیز کو حرام قرار دیا، کس چیز کے خلاف آپ نے جہاد کا علم بلند کیا. یہ بعض جاہل علماء اور بعض پادریوں کے غلط تصورات تھے جن کے خلاف آپ نے آواز بلند کی، جن کے نتیجے میں اسلام کو فائدہ تو کچھ بھی نہیں پہنچنا تھا کیونکہ ان میں لڑنے کی کوئی طاقت ہی نہیں تھی. ہاں، نقصان کے بہت سے اندیشے تھے، بہت سے خطرات تھے جو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ لوگ کیسے راست باز اور نبیوں کی روح اپنے اندر رکھتے تھے کہ جب خدا نے مکے میں ان کو یہ حکم دیا کہ بدی کا مقابلہ مت کرو اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ، بس وہ اس حکم کو پا کر شیر خوار بچوں کی طرح عاجز اور کمزور بن گئے. وہ نہ ان کے ہاتھوں میں زور ہے نہ ان کے بازوؤں میں طاقت. بعض ان میں سے اس طور سے بھی قتل کیے گئے کہ 2 اونٹوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے ان کی ٹانگیں مضبوط طور پر ان اونٹوں سے باندھ دی گئیں اور پھر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا. بس وہ ایک دم میں ایسے چر گئے جیسے گاجر یا مولی چیری جاتی ہے. مگر افسوس کہ مسلمانوں اور خاص کر مولویوں نے ان تمام واقعات کو نظر انداز کر دیا ہے اور اب وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا تمام دنیا ان کا شکار ہے. اور جس طرح ایک شکاری ایک ہرن کا کسی بن میں پتہ لگا کر چھپ چھپ کر اس کی طرف جاتا ہے اور آخر موقع پا کر بندوق کا فائر کرتا ہے، یہی حالات اکثر مولویوں کے ہیں. انہوں نے انسانی ہمدردی کے سبق میں سے کبھی ایک حرف بھی نہیں پڑھا، بلکہ ان کے نزدیک خان خواہ ایک غافل انسان پر پستول یا بندوق چلا دینا اسلام سمجھا گیا ہے. ان میں وہ لوگ کہاں ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرح ماریں کھائیں اور صبر کریں؟ کیا خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم خام خواہ بغیر ثبوت کسی جرم کے ایسے انسان کو کہ نہ ہم اسے جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے غافل پا کر چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟
یا بندوق سے اس کا کام تمام کریں، کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے جو یہ سکھاتا ہے